Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This video is meant for 12th class education students, and the topic is brief life sketch of Dr. Zakir Hussain. بچوں، آج جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کا مختصر زندگی کا خاکہ ہم پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین was born on 8th February 1887 at Hyderabad in Andhra Pradesh. ڈاکٹر ذاکر حسین 8 فروری 1887 عیسوی کو حیدرآباد میں آندھرا پردیش میں پیدا ہوئی۔ His father's name was فدا حسین، اس کے باپ کا نام فدا حسین تھا۔ who was a successful lawyer، جو ایک کامیاب وکیل تھا۔ He got his education from Islamic High School اٹیوا UP۔ اس نے اپنی تعلیم اٹیوا ہائی اسکول جو UP میں ہے وہاں سے اس نے تعلیم حاصل کی۔ اینڈ مومڈن اینگلو اورینٹل کالج علی گڑھ، اور اس کے بعد وہ مومڈن اینگلو اورینٹل کالج میں داخل ہوئی اور انہوں نے پھر وہاں سے تعلیم حاصل کی۔ He was an MA student when he joined non-cooperation movement۔ وہ MA کا یعنی ماسٹر آف آرٹس کا اسٹوڈنٹ اس وقت تھا جس وقت اس نے نان کوآپریشن موومنٹ جوائن کی، اسٹارٹڈ بائی گاندھی جی، جو گاندھی نے شروع کی تھی نان کوآپریشن موومنٹ، تو اس میں انہوں نے شرکت کی۔ دا تھرسٹ فار ایجوکیشن ڈڈ ناٹ لیو ہم، اور جو اس کو تعلیم حاصل کرنے کی جو چاہت تھی لیکن اس کو اس نے بیٹھنے نہیں دیا، تو اس کی وجہ سے اینڈ ان 1922 he secured a PhD in economics from the University of Berlin۔ تو وہ برلن چلے گئے، تو وہاں کی یونیورسٹی سے انہوں نے 1922 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ آن ہز ریٹرن فرام جرمنی in 1926 he was made the vice chancellor of جامعہ ملیہ at the early age of 29۔ اور جرمنی سے واپسی کے بعد 1926 میں وہ جامعہ ملیہ کا وائس چانسلر بنایا گیا۔ اس وقت اس کی عمر صرف 29 سال تھی۔ He developed the institution into a distinguished center of learning۔ اس نے انسٹیٹیوشن کو ایسا ڈیولپ کیا کہ وہ ممتاز ایک لرننگ انسٹیٹیوٹ بن گیا۔ ڈیورنگ دا 22 years آف his stay in جامعہ ملیہ، اور 22 سال کی وہاں جو وہ رہے جامعہ ملیہ میں، وہ بحیثیت وائس چانسلر کی۔ In 1937 گاندھی جی invited him to preside over the National Committee of Basic Education۔ 1937 میں گاندھی جی نے اس کو انوائٹ کیا کہ وہ نیشنل کمیٹی آف بیسک ایجوکیشن کو پرزائڈ کر لے، اس کی صدارت کر لے۔ In 1948 he became the vice chancellor of علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ 1948 میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن گیا اینڈ ریمینڈ آن دس پوزیشن فار 8 years، اور اس پوزیشن پر وہ 8 سال تک رہا۔ یعنی
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر وہ 8 سال تک رہا. ہی ریمینڈ چیئرمین or member of many national and international committees, commissions and organizations concerned with education. وہ قومی اور بین الاقوامی کمیٹیوں کا، کمیشنوں کا، آرگنائزیشنوں کا وہ چیئرمین بھی رہا، ممبر بھی رہا، جو ایجوکیشن کے سے تعلق رکھتی تھی. لائک دا سینٹرل ایڈوائزری بورڈ آف ایجوکیشن CABE, the University Education Commission, the University Grants Commission UGC, the Basic National Education Committee, the UNESCO, the UGC, the World University Service. تو ان میں یا تو کسی کا وہ چیئرمین رہا یا کسی کا ممبر رہا. ایز اے چیئرمین اور ممبر of these committees, commissions and organizations, he made his contribution to the development of right educational thinking and policies. تو ان کا چیئرمین رہتے ہوئے یا ممبر رہتے ہوئے ان کمیٹیوں کا یا ان کمیشنوں یا آرگنائزیشنوں کا اس نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ایجوکیشن کے بارے میں. ان کی جو ایجوکیشن تھنکنگ تھی، پالیسیز تھی، وہ بہت ہی رائٹ تھی. And thus reacted fruitfully both on Indian educational theory and practice and the international scene. تو اس نے ایجوکیشنل تھیوری کے بارے میں بھی اور پریکٹس کے بارے میں اس نے فروٹفل، اس کے جو کنٹریبیوشن تھی وہ فروٹفل ثابت ہوئی. اور انٹرنیشنل سین پر بھی، یعنی بین الاقوامی نظروں میں بھی وہ آ گئی، بین الاقوامی سین پر بھی وہ آ گئی، انٹرنیشنل سین پر بھی وہ آ گئی. In 1952, Dr. Zakir Hussain was nominated as a member of راجیہ سبھا. 1952 میں ڈاکٹر ذاکر حسین کو راجیہ سبھا کا ممبر نامزد کیا گیا. In 1957, he was appointed as governor of بہار. 1957 میں اس کو بہار کا گورنر بنایا گیا. In 1962, he was elected to the office of the Vice President of India. 1962 میں اس کو ہندوستان کا نائب صدر مقرر کیا گیا. In 1967, he became the President of India. 1967 میں وہ ہندوستان کا صدر بن گیا. The responsibilities of the political office, however, did not interfere with his participation in the cause of education and cultural in India and abroad. کیونکہ اس کی جو ذمہ داریاں بڑھ گئی، سیاسی ذمہ داریاں، سیاسی آفس جو اس نے ہولڈ کیا، تو اس کی وجہ سے وہ پھر وہ ایجوکیشن اور دوسرے کلچرل ان میدانوں میں وہ حصہ نہیں لے سکا ہندوستان میں یا اس سے باہر. He often represented India in the UNESCO and served on its executive board. اس نے اکثر ریپریزنٹیشن کی ہندوستان کی یونیسکو میں، اور اس نے بحیثیت ایگزیکٹو بورڈ ممبر کے کام کیا. He died in office in May 1969. وہ 1969 میں انہوں نے اپنے آفس میں وہ اس دنیائی فانی سے چلے گئے، یعنی وہ اس دنیا سے چلے گئے، ان کی موت واقع ہوئی. His published works: number 1 Shiksha Hindi, number 2 Dynamic University, number 3 Educational Discourses Urdu, number 4 Translation into Urdu of Plato's Republic, 5th Lectures on the Scope and Method of Economic, 6th Edwin Cannon's Elements of Economics, 7th Friedrich List's National System of Economics,
اینڈ 8th این ایسے ان انڈرسٹینڈنگ. تو یہ ان کی پبلشڈ ورکس ہیں. اٹ واز اے ریئر ٹو فائنڈ سو انٹیگریٹڈ پرسنالٹی اینڈ ذاکر حسینز. ذاکر حسین کی میں جو مجھتے میں جو کوالٹیز تھیں کہ وہ ہر ایک میدان میں اس نے ایک اہم رول ادا کیا، اور ہر چیز کی جو اس کے اندر صلاحیت تھی. تو یہ بہت کم لوگوں میں ایسی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. وہ ان ساری صلاحیتوں کا ایک مجموعہ تھا، بحیثیت ایجوکیشنسٹ کے اور بحیثیت پولیٹیکل لیڈر کے. تو ہر چیز کی صلاحیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں رکھی تھیں. تو اس لیے یہ بتایا گیا اٹ واز ریئر ٹو فائنڈ سو انٹیگریٹ پرسنالٹی ایٹ ذاکر حسینز، کہ ذاکر حسین جیسی وہ شخصیت وہ ملنا محال ہے. تو بچوں یہ تھا آج کا جو ہم نے ڈاکٹر ذاکر حسین کے لائف سکیچ کے بارے میں ہم نے پڑھا، بریف لائف سکیچ کے بارے میں ہم نے پڑھا. تو انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. اگر جس وقت کوشچن آتا ہے تو یہ ہمیں اس طرح آئے گا، گیو دا بریف لائف سکیچ آف ڈاکٹر ذاکر حسین، کہ مختصر طور سے ڈاکٹر ذاکر حسین کی زندگی کا خاکہ کھینچے. تو اس وقت ہمیں تو اسی طرح ڈاکٹر ذاکر حسین کی اس کی پیدائش کے بارے میں اور اس کی تعلیم کے بارے میں اور اس کی جو پھر زندگی کے بارے میں، اس کی کنٹریبیوشن کے بارے میں، کیا کیا کنٹریبیوشن انہوں نے کی، کہاں کہاں پر انہوں نے کام کیا. تو یہ چیزیں ہمیں اس وقت اس نوٹ میں لکھنی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو حفاظت میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.